ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ ڈاکٹر راہی فدائی کی کتاب نقاش نور کا رسم اجرا۔ 22 اگست بروز اتوار پروفیسر قاسم علی خان صاحب کے مکان میں ڈاکٹر راہی فدائی کی تصنیف نقاش نور کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ صبح 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال خسرو قادری نے افتتاحی کلمات ادا کرتے ہوئے جناب یونس طیب سے گزارش کی کہ ڈاکٹر راہی فدائی صاحب کی نعت کے چند شعر پیش کریں۔ انہوں نے اپنے مخصوص ترنم میں ڈاکٹر صاحب کے نعتی اشعار پیش کیے۔ اس کے بعد رسم اجرا کے لیے پروفیسر ستار طاہر کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے کتاب کا رسم اجرا کرنے کے بعد اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر راہی فدائی جیسی علمی ادبی شخصیت موجود ہے۔ اسی ذیل میں انہوں نے اپنے استاد پروفیسر سلیمان اطہر جاوید کی ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لکھنے پڑھنے کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا بہانہ کرتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ڈاکٹر راہی فدائی مسلسل تحریری کام انجام دے رہے ہیں۔ شعر ہو کہ نثر، ہر میدان میں انہوں نے نمایاں نقوش آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر وسیع بختیاری کو تاثرات پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے حمد و ثنا کے بعد اپنے نستعلیق لہجے میں ڈاکٹر صاحب کی مسلسل شائع ہونے والی ضخیم کتابوں جیسے جنوب کے اصحاب کمال، درجنات وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مسلسل علمی و ادبی دنیا کو ثروت مند بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تحقیقی تنقیدی کتابوں سے اردو ادب کے چاہنے والوں کو بڑا قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نعتیں کہی ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے مسلسل اپنی نعتیں ہمیں بھیجتے رہے ہیں اور ہمارے علمی و ادبی ذوق کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہے ہیں۔ انہوں نے رب ذوالجلال کے شکریہ پر اپنی تقریر کو ختم کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر راہی فدائی کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے تجربات سے مستفید فرمائیں تو انہوں نے اپنی بیماری سے بات شروع کی اور دوران بیماری چونکہ وہ بالکل فارغ تھے اس لیے انہوں نے اس دوران 3 قیمتی مقالے تحریر کر لیے جو اس طرح ہیں: جنوب کا پہلا جمہوری مدرسہ باقیات الصالحات، اقطاب جنوب اور اصلاح عقائد اور باقر آگاہ کے شعری کارنامے۔ میں جس ہسپتال میں داخل تھا وہاں کے لوگوں نے مجھ پر خصوصی توجہ صرف کی تو میں نے سوچا مجھے بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے میں نے 8 ڈاکٹروں میں سے ہر ایک پر ایک نظم کہی جسے لے کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ ایسا تحفہ ہوگا کہ شاید ہی کسی اور نے ان کو ایسا تحفہ دیا ہوگا۔ شہر کڑپا میں قدیم بزرگوں نے جو علمی کام انجام دیے ہیں ان پر کھل کر گفتگو کی۔ مذہبی حوالوں سے بھی انہوں نے بہت سی چونکا دینے والی باتیں پیش کی۔ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کی حقانیت پر انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخر جنگیں ہوئیں یا نہیں، کیونکہ تاریخ تو عہد نبوی کے 100 سال بعد لکھی گئی اور مورخین زیادہ تر غیر سنی رہے ہیں۔ صحابہ جو نبی کی تربیت یافتہ تھے وہ کیسے آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ حاضرین نے اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے عام محترم سے کچھ سوالات کیے جن کا تشفی بخش علمی جواب دیا گیا۔ اس کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ حاضرین مجلس میں چائے بسکٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی تصنیف بھی پیش کی گئی اور 2:30 بجے کے قریب اس مجلس کا اختتام عمل میں آیا۔